بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے غزوہ خیبر۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے غزوہ خیبر۔ بچوں، آپ لوگوں کے چیپٹر سے ریلیٹڈ میں نے کچھ اہم پوائنٹس بورڈ پر لکھے ہیں، چلیے ان کو پڑھتے ہیں اور میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ ایکچوئل میں اصل میں غزوہ خیبر میں کیا ہوا تھا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز۔ بچوں، یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا، جو کہ مدینے سے شمال کی طرف 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ بنو کینکا یہ ایک قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا، کئی بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، بے گناہ مسلمانوں خاندان اجاڑ دیے۔ جب حضور اکرم کو اس چیز کا علم ہوا تو ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا کہ انہوں نے، ان یہودیوں نے، بنو کینکا کے قبیلے کے یہودیوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائیں اور ہزاروں درجنوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ پھر جی ایک اور قبیلہ تھا جو کہ تھا بنو نذیر۔ جب بنو کینکا کو جلا وطنی کا ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تو بنو نذیر جو کہ دوسرا قبیلہ تھا، انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ رہا، ہمیشہ ان کی مدد رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور بنو نذیر کے قبیلے کو جلا وطنی کا حکم ہو گیا۔ جب ان کو جلا وطنی کا حکم ملا تو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خیبر کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جا بسے۔ غزوہ احزاب بنو قریظہ۔ انہی دنوں ایک اور قبیلہ جس کا نام تھا بنو قریظہ مسلمانوں پر بہت کٹھن وقت میں بنو قریظہ بھی برابر کا شریک تھا، انہوں نے بھی مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے۔ انہی دنوں ایک اور قبیلہ غطفان جو کہ ان دونوں قبیلوں کا حلیف تھا، یعنی یہ ایک جیسے تھے۔ قبیلہ غطفان ان قبیلوں کی پشت پناہ تھا، یہ ان کو ہر بار جب بھی وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی کوشش کرتے، یہ قبیلہ ان کی مدد کرتا۔ ان کے پاس جنگ کا سامان بہت زیادہ موجود تھا، تو جب بھی یہ کوشش کرتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، قبیلہ غطفان ہمیشہ ان کی مدد کے لیے پیش تھا۔ اسی دوران مدینے پر حملے کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ تاریخ تھی سن 6 ہجری۔ ہمارے پیارے نبی ان معاملات سے بے خبر نہ تھے، ان کو سب معلوم تھا کہ کس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ مدینے پر حملہ کیا جا سکے۔ چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنا بقیہ کا چیپٹر دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے بورڈ پر بتایا کہ مدینے پر حملے کی سازشیں سن 6 ہجری میں شروع ہو گئی تھیں، اور ہمارے پیارے نبی ان معاملات سے لا علم نہیں تھے، ان کو سب معلوم تھا کہ یہودی کس طریقے سے اور کن سازشوں میں ملوث ہیں اور وہ مدینے پر حملے کی سازش کر رہے ہیں۔ محرم 7 ہجری ہمارے پیارے نبی نے 1400 مسلمانوں کے ہمراہ سن 7 ہجری جو کہ محرم کا مہینہ تھا، ان کے ہمراہ جنگ کی تیاری شروع کی اور انہوں نے خیبر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں خیبر روانگی۔ آپ نے اپنی قیادت میں 1400 مسلمان لیے اور خیبر کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اسی دوران رات کے ایک پہر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر و شاعری کرتے ہوئے کچھ اس طرح کہتے ہیں: اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ مطلب
کہ اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، اے مجھے بنانے والے، اگر تو نہ ہوتا تو شاید ہم مسلمان سیدھے رستے پہ نہ ہوتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، نہ ہی تیری راہ میں ہم صدقہ دیتے، اور نہ ہی 5 وقت تیرے آگے سجدہ کرتے۔ ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے، ہم تیرے پہ قربان یا رب، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے۔ جب تک ہم تقویٰ اختیار کریں اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکون و اطمینان نازل فرما۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پرہیزگاری کریں لیکن اگر کہیں ہم ڈگمگا جائیں تو ہماری رہنمائی کرنا، ہمیں سکون دینا، ہمیں اطمینان دینا۔ جب ہمارے پیارے نبی نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سنی تو ان کے حق میں دعا فرمائی۔ خیبر پر حملہ، ہمارے پیارے نبی کا ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے جتنی بھی جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے کبھی بھی رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کیا، پھر چاہے دشمن کتنا ہی زیادہ ہو۔ انہوں نے ہمیشہ نماز فجر کے بعد جنگ کی شروعات کی۔ جب خیبر کی یہودی بے خبر نیند سو رہے تھے تو آپ کی قیادت میں تمام مسلمانوں نے نماز فجر ادا کی۔ جیسے ہی یہودیوں نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو وہ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکنے لگ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، خیبر تباہ ہوا، اور دعا فرمائی، اے اللہ، 7 آسمانوں اور جن پر سایہ افغان۔ بقیہ ہم اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیبر کے یہودی بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو انہوں نے رب کائنات سے دعا فرمائی، اے اللہ، 7 آسمانوں اور جن پر سایہ افغن ہیں ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی اور اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ کون سی بستی؟ خیبر کی بستی۔ آپ نے دیکھا کہ پیارے نبی ان کی بھلائی کے لیے دعا کر رہے ہیں رب کائنات سے۔ اس بستی کے شر سے اگر کوئی فتنہ فساد مچانے والے لوگ ہیں، اس کے باشندوں کے شر سے، ان لوگوں سے جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اس میں جو کچھ ہے، جو کچھ برا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہے، اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ہم اس فتنہ فساد، ان لڑائی جھگڑوں سے، ان گناہوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہودیوں کے 8 قلعے اور قلعہ نعم اب جیسے جیسے ہمارے پیارے نبی کی قیادت میں مسلمانوں نے بڑھنا شروع کیا، خیبر کو فتح کرنا شروع کیا، تو وہاں یہودیوں کے 8 قلعے موجود تھے۔ جو سب سے اہم قلعہ تھا وہ تھا قلعہ نائم۔ قلعہ نائم میں ان کی تمام سامان حرب یعنی جنگ کا تمام سامان موجود تھا، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور انہوں نے 8 قلعوں سمیت اور قلعہ نائم سمیت تمام قلعوں کو فتح کیا۔ قلعہ کموز، قلعہ کموز ایک اور بہت اہم قلعہ تھا جس میں یہودیوں کا تمام جو بچا ہوا اور بہت ضروری سامان رست موجود تھا۔ مرہب، بچوں، مرہب ایک ایسا یہودی تھا جس کو اپنے آپ پر بہت ناز تھا، اس کو اپنی بہادری پہ بہت غرور تھا۔ وہ کہتا تھا میں کسی بھی جنگ میں جاؤں گا تو میں کبھی ہار کر نہیں لوٹوں گا، یعنی وہ تکبر کرتا تھا، اس کو غرور تھا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن بچوں، ایک ذات ہے جو اوپر ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات،
اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ قطعی طور پہ پسند نہیں ہیں جو غرور اور تکبر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کی تیاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مرہب کو قتل کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا گیا، لیکن یہ مہم پوری نہ ہو سکی اور کوئی بھی مرہب کو قتل نہ کر سکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا اور ان کو میدان جنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ آنے پر معلوم پڑا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دن ان کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی۔ کچھ ہی دیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے کہ ان کو وہ تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں ان سے تب تک لڑوں گا، ان سے مطلب مرہب، مطلب یہودیوں سے تب تک لڑوں گا جب تک وہ ہم جیسے نہیں ہو جاتے۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکون سے جاؤ اور میدان میں اترو، پہلے ان کو دین اسلام کی دعوت دو اور پھر جنگ کا اعلان کرو۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو بچوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ پہلے ان کو دین اسلام کی دعوت دی اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے حقوق بتائے، لیکن ان یہودیوں نے دین اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور وہ اپنے سپہ سالار مرہب کے ہمراہ مجاہدین کے مقابل آ گئے۔ تو بچوں، سب سے پہلے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان میں اترے اور مرہب اور انہوں نے ایک دوسرے پر وار کیا، لیکن بدقسمتی سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں شہادت نوش فرمائی۔ چلیے بچوں، آگے بڑھتے ہیں اور اپنا بقیہ کا چیپٹر دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرہب نے ایک دوسرے پر وار کیا، لیکن بدقسمتی سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن خوش قسمتی سے ان کو شہادت کا رتبہ ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مرہب سے جنگ۔ جیسے ہی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ میدان میں اترے اور انہوں نے مرہب کے سر پہ ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ اسی وقت زمین میں خون میں خاک و تر ہو گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کموز کا قلعہ فتح۔ جیسے ہی مرہب کا زمین پر گرنا تھا اور تڑپ تڑپ کر مرنا تھا کہ یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو جنگ ہار گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وجہ سے قلعہ کموز فتح ہوا، جس میں 93 یہودی جہنم رسید ہوئے اور 20 مسلمان شہادت کے رتبے سے سرشار ہوئے۔ کتیبہ کا 14 روز کا محاصرہ۔ اب جیسے ہی یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ ہار گئے، تو ہمارے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کتیبہ کے علاقے کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ 14 روز تک رہا۔ لیکن یہودیوں نے ہار نہیں مانی، وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو شکست دے دیں، لیکن بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ہار مان لی۔ جلاوطنی اور یہودیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست۔ جب کتیبہ کے 14 روز کے محاصرے میں یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ہار مان لی، تو ان کو حکم دے دیا گیا جلاوطنی کا کہ وہ اپنے بچے بوڑھے، اپنی خواتین کو لے کر یہاں سے جلاوطن ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہاں رہنے دیں، ہم آپ کی زمینیں، باغات، ان سب کی دیکھ بھال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس درخواست کی منظوری دے دی۔ بچوں، نہ کہ منظوری دی بلکہ آپ نے کہا کہ کھیتوں اور پھلوں کی جتنی بھی پیداواری ہوگی اس کا آدھا حصہ یہودیوں میں بانٹا جائے گا، اور یہ ذمہ داری آپ نے سونپی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا عدل اور انصاف دیکھ کے کئی یہودیوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ بے شک زمین و آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہیں۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر کتنے ظلم ڈھائے، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن ان کی اتنی سی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور ہی نہیں کی، بلکہ ان کو غلے میں، کھیتوں میں، باغات میں، پھلوں میں، سب میں برابر کا حصہ دیا۔ تو بچوں، ہمارا آج کا یہ ٹاپک یہیں تک۔ پلیز اس کو پڑھیے گا، ریوائز کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔